حتی یہاں تک کہ اذا فتحت جب کھول دیے جائیں گے یاجوج یاجوج وماجوج اور ماجوج وہم اور وہ من کل حدب ہر اونچی جگہ سے ینسلون اتر رہے ہوں گے. حدبن کا معنی ہوتا ہے ابری ہوئی چیز اور ینسلون نسل سے ہے. نسل کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز سے نکلنا. جیسے نسلیں چلتی ہیں جنریشنز چلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن نکل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے, ان کو ایکسس مل جائے گا. کہاں پڑھا ان کے بارے میں؟ ہم نے سورۃ الکہف میں پڑھا تھا, اور ہم نے آپ کے سامنے کچھ احادیث بھی رکھی تھی جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج نے وہ دیوار جو ان کے لیے ذوالقرنین نے بنائی تھی, ہول بنایا اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے. اتنا ہول جو ہے وہ کر چکے ہیں, یہ اپنی ایفرٹس وہ لگا رہے ہیں اس دنیا میں ایکسپلور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ اتنی کوانٹٹی میں ہوں گے, ایسا لگے گا ان کا سیلاب آیا ہے اور ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے سورۃ الکہف میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر پڑھ لیا تو سورہ انبیاء میں ان کا ذکر کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ یہ وہ آزمائش ہوگی, یہ وہ فتنہ ہوگا جو صرف اور صرف دعا سے سالو ہوگا. پیچھے بات ہوئی نا انبیاء دعائیں کرنے والے تھے, تو یہاں اسی کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یاجوج اور ماجوج وہ آزمائش ہیں کہ جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں بھی نہیں ہوگی. یہ آزمائش, یہ تکلیف صرف اور صرف دعا سے دور ہوگی. تو کیا سمجھایا جا رہا ہے ہم سب کو کہ دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے جو مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی کارگر ہے. اچھا, حضرت عیسیٰ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے, کیونکہ ہم تو ان کو ختم نہیں کر سکتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ. یہ وہاں پر محصور ہوں گے, یعنی قید ہو جائیں گے ایک طرح سے. اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, حدیث میں آتا ہے کہ ایک بیل کا سر جس کو سری بھی کہتے ہیں, وہ اتنی ورتھ رکھے گی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سامنے 100 اشرفیوں کی ورتھ ہے. اتنا مہنگا ہوگا, کیونکہ ظاہر قید میں وسائل کم ہوں گے مسلمانوں کے پاس, ساری چیزیں تو لے کر طور پر نہیں جا سکتے. اور پھر اس کے بعد اتنے سارے یہ ہوں گے, ان کو جو ملے گا, یاجوج اور ماجوج کو جو ملے گا اس کو قتل کر دیں گے. حضرت عیسیٰ دعا کریں گے کہ یا اللہ تو ہی اس فتنے کو ختم کر. حضرت عیسیٰ کی دعا سے تمام یاجوج اور ماجوج کے گلے میں ایک گٹھلی سی پیدا ہوگی اور سب یکمشت مر جائیں گے, ایک ہی وقت میں سب ختم کر دیے جائیں گے. اتنی ڈیڈ باڈیز کو ٹھکانے لگانے کا بھی کام مسلمان نہیں کر سکیں گے. پھر میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی جس میں اللہ تعالیٰ اونچی گردنوں والے پرندے بھیجے گا اور وہ ان کی ڈیڈ باڈیز کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں یہ پھینک کر آئیں گے. اور پھر اس کے بعد بارش ہوگی, کیونکہ اتنی اسمیل ہو چکی ہوگی زمین پر کہ اس بارش سے پھر ایٹماسفیئر کو کلین کیا جائے گا, پوری زمین یوں سمجھے دھوئی جائے گی. اتنا بڑا مسئلہ دعاؤں سے سالو ہوگا. تو جن مسئلوں کے لیے مجھے اور آپ کو یہ فیل ہونا پتہ نہیں کیسے سالو ہوگا, سالو بھی ہوگا یا نہیں ہوگا, تو یقین کے ساتھ دعا کیا کریں کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. جب اللہ یاجوج اور ماجوج جیسی مشکل کو دعاؤں سے ہٹائے گا تو میری اور آپ کی مشکل کیا مشکل ہے, ایک انڈیویجول کی مشکل کی کیا ورتھ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کے خروج کے بعد بھی بیت اللہ کا حج اور عمرہ کیا جائے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف چل ہی رہا ہوگا, یعنی اللہ کا گھر کبھی بھی ویران نہیں ہوگا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سیفسٹ پلیس ہے پوری دنیا کی, سب سے زیادہ محفوظ جگہ جہاں کوئی فتنہ انٹر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اور یہ جو بات ہے نا من کل حدب ینسلون, وہ ہر اونچی جگہ سے اتر رہے ہوں گے. واللہ عالم کیا ہوگا معاملہ, ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں. ہم صرف اور صرف اس بات کو اپنے فہم سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مے بی ان کے پاس اتنے سارے پلینز ہوں گے, ہیلی کاپٹرز ہوں گے, جیٹ طیارے ہوں گے. اللہ عالم کیا ایسی ان کے پاس سواریاں ہوں گی, ہر اونچائی سے اتر رہے ہوں گے, پہاڑوں سے اتر رہے ہوں گے, پتہ نہیں آسمان سے نیچے آ رہے ہوں گے, مطلب ہوائی سفر کر کے نیچے آ رہے ہوں گے. واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا. لیکن ان کا ٹیک اوور ہوگا پوری دنیا پر.
پوری دنیا پر یہ ٹیک اوور کریں گے، سوائے کوہ طور کا جو ایریا ہے صرف وہ سیف ہوگا، اور جو بیت اللہ کا طواف کا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جاری ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ اس ٹائم پر بھی اللہ کا گھر آباد ہوگا. اچھا میں یہ سوچ رہی تھی وائی کوہ طور، کیوں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر جانے کے لیے کہا؟ ایک تو یہ کہ مسلمان اسی ایریا میں آس پاس ہی ہوں گے تو ان کے لیے ایزی ایکسس ہوگا کوہ طور پر جانا، اور ویسے بھی کوہ طور بڑا اسپیشل پہاڑ ہے. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا حضرت موسیٰ سے، بڑا ہی اسپیشل پہاڑ ہے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جو خاص جگہ ہوتی ہے نا ان کو چنتے ہیں پھر، یعنی اس کی ورتھ باقی ہی رہے گی. جیسے احد پہاڑ کی ورتھ باقی ہے نا، ویسے طور کی بھی باقی ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احد جو ہے ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو خاص الخاص جگہ ہوتی ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، بظاہر وہ ہمیں نان لیونگ تھنگ لگتی ہیں کہ ان میں کوئی جان نہیں، لیکن یہ بھی فیلنگز رکھتی ہیں، یہ بھی اسپیشل ہوتی ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قریب آ جائے گا وعدہ سچا، مراد قیامت کا وعدہ ہے. جب یہ حالات ہوں گے تو قیامت قریب آ جائے گی. کون سے حالات؟ یاجوج اور ماجوج کا خروج، اور پھر یہ کہ جتنے بھی ہولناک واقعات ہو رہے ہوں گے، زلزلے آ رہے ہوں گے، اور بھی بہت ساری خوفناک سچویشنز ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس طرح کے مسئلے مسائل دنیا میں آنا شروع ہو جائیں گے تو اینڈ آف ٹائمز قریب ہوگا، یعنی قیامت قریب آ جائے گی. اور پھر قیامت آ بھی جائے گی. فَإِذَا، تو تب، ہِیَ وہ، شَاخِصَةٌ، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، نگاہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. اب یہ جو کافر ہوں گے ان کی آنکھیں قیامت کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور وہ یہ کہیں گے بڑا مشکل دن ہے، یہ کیسا دن آ گیا. آپ دیکھیے کہ ایگزامپل سے بات سمجھائی جا رہی ہے. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیونکہ انتہائی خوف کی وجہ سے انسان کی آنکھ حرکت کرنا بھول جاتی ہے. اب یہ کیا کہیں گے؟ یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، قد کننا، تحقیق تھے ہم، فی غفلت، غفلت میں، من ھذا، اس سے، یعنی اس وعدے سے، بل کننا ظالمین، بلکہ تھے ہم ہی ظالم. اعتراف کر لیں گے لیکن ان کا یہ اعتراف کام تھوڑی نہ آئے گا. انکم، بے شک تم، وما تعبدون، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، حصب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہے. یہ خود یعنی عابد اور ان کے معبودان باطل سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے. حصب کہتے ہیں کنکریوں کو، ٹھیک ہے، اور حاصب ایسی آندھی کو کہتے ہیں جس میں کنکریاں ہوں. اس سے مراد وہ مواد ہے جس سے آگ بھڑکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تم، یعنی تم عابد اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، یعنی تمہارے معبودان باطل، حصب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہے. انتم، تم، لہا، اس کے لیے، واردون، وارد ہونے والے ہو، یعنی تم سب اس میں، کس میں؟ جہنم میں داخل ہونے والے ہو. وارد کا معنی تو اب آپ کو واضح ہو گیا ہوگا، ہم نے سورہ مریم میں بھی پڑھا تھا. لو کان ہؤلاء، اگر ہوتے یہ لوگ، آلہۃً، معبود، یعنی واقعی جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، اگر یہ واقعی معبود ہوتے، ما وردوہا، تو نہ داخل ہوتے اس میں، یہ جہنم میں پھر تھوڑی نہ جاتے. جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے معبود بنایا، اللہ کا بیٹا بنایا، وہ تھوڑی نہ جہنم میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو معبود نہیں کہا. اسی طرح سے حضرت عزیر ہیں، جن کو بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا فرشتوں میں سے، وہ تھوڑی نہ جہنم میں جائیں گے. ہاں البتہ جو معبودان باطل ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہوتے یہ لوگ واقعی معبود تو اس جہنم میں داخل نہ ہوتے، کیونکہ معبود کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. وَكُلٌّ، اور سب کے سب، فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب یہاں پر کلن سے مراد کون ہے؟ وہ تمام عابد جو شرک کرتے ہیں اور تمام معبودان باطل، یہ سب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، یعنی اس جہنم میں، زفیرن، کراہنے کی آواز ہوگی یا پھر چلانے کی آواز ہوگی،
وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ اس میں سنتے نہ ہوں گے، کیونکہ اتنی چیخ و پکار ہوگی کچھ اور سنائی نہیں دے گا۔ زفیرن جو ہے اس کا معنی دھاڑنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تبھی چلانے کا معنی بھی آ رہا ہے۔ دھاڑتا کون سا والا جانور ہے؟ شیر۔ کبھی آپ نے شیر کا دھاڑنا سنا ہے؟ ایسا دھاڑنا ہوتا ہے کہ اس کی جو دھاڑ ہوتی ہے نا، اس کا خوف آپ اپنے دل میں محسوس کرتے، باقاعدہ دہشت محسوس کرتے ہیں۔ صرف شیر کا دھاڑنا، یہ جہنم بھی دھاڑے گی، اور اس کا ذکر سورہ ملک میں بھی آتا ہے۔ اچھا، سورہ ہود میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 106 میں لہم فیہا زفیر و شہیق، وہاں شہیق کا لفظ بھی آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، زفیر کہتے ہیں سانسوں کے باہر نکلنے کی آواز کو، اور شہیق کہتے ہیں سانسوں کے اندر جانے کی آواز کو۔ یعنی جہنمی جو بڑی بڑی سانسیں لیں گے نا، اس کی ایک کراہت ہوگی، یعنی کراہ کی جو سانس لیتا ہے نا، یہ جو چیخ چیخ کر جو سانسوں کی آواز ہوتی ہے نا، زفیروں کا معنی اس میں آتا ہے۔ جب باہر نکالیں گے تو ایک ہال اٹھے گا، اور یہ کراہنا، یہ چیخنا چلانا اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اس میں کچھ اور سن نہیں سکیں گے۔ انتہائی غم کی حالت کو بھی کہتے ہیں زفیر، انتہائی غم کی حالت، اور اس میں رونا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بہت ٹینس ہوتا ہے، جب وہ رو رہا ہوتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ ساؤنڈ بھی کریٹ کر رہا ہوتا ہے نا، کچھ چیخنے کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ ایسے میں کہاں کا سکون، کہاں کا آرام۔ میں اپنے بیٹے کے سلسلے میں کچھ ٹائم پہلے ہاسپٹل میں تھی تو بیٹا ایڈمٹ تھا۔ اب ہم بچوں کے وارڈ میں تھے، اور وہ جنرل وارڈ تھا، تو ایک بیڈ نہیں ہوتا، اس میں کئی بیڈ ہوتے ہیں۔ پورا وارڈ فل تھا، اور سبھی بچے تھے، اور سبھی کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا تھا، لیکن وہاں ایک بچی ایسی تھی، واللہ عالم اس کو کیا ایشو تھا، پوری رات وہ اتنی زور زور سے چیخی ہے، اتنی زور زور سے کہ سارے بچے جو وارڈ میں تھے وہ، اور جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی اس کی تکلیف کو محسوس کر رہے تھے، اور ڈاکٹرز اتنے پریشان تھے کیونکہ اس کے درد کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور وہ جو ماحول تھا مجھے آج بھی اتنی اچھی طرح سے یاد ہے کہ دل بھی رو رہا تھا، آنکھ بھی بہہ رہی تھی، اور اپنا غم بھول کے اس کے غم میں ہی مبتلا ہو گئے تھے۔ یعنی اس وقت ایسا لگ رہا تھا کچھ نہیں سنائی دیتا، اور مجھے اس ٹائم پر بھی یہ آیت اتنے اچھے سے سمجھ میں آئی تھی کہ جب جہنم کا چیخنا چلانا ہوگا، اور جو جہنم میں کچھ اور نہیں سن سکیں گے نا، یہ دنیا میں بھی آپ اس کو کسی نہ کسی طرح سے ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ جب کوئی بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور وہ رو رہا ہوتا ہے کراہت کے ساتھ، کرانے کے ساتھ جو رو رہا ہوتا ہے، اس کا کرانا جو ہے نا وہ آپ کو دل پر محسوس ہوتا ہے، آپ سکون محسوس نہیں کر سکتے۔ اور وہ رات کیسے گزری ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آج بھی اس بچی کا چیخنا چلانا مجھے یاد ہے۔ تو جہنم میں جب لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، تو مجھے بتائیے کہاں کا سکون ملے گا، کہاں کا آرام ملے گا؟ کچھ اور سنائی ہی نہیں دے گا۔ اگر کسی کا عذاب وہ برداشت کر رہا ہوگا اور اپنا کچھ چیخنا کم کرے گا تو کسی اور کی چیخ سنائی دے گی۔ آپ نہیں چیخ رہے ہیں بالفرض، لیکن کوئی اور بھی چیخ رہا ہے تو اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اب آپ دیکھیں یہاں جہنم کا تذکرہ روک کے اس کے جو برعکس لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن پاک اتنی بہترین کتاب ہے، جہاں آپ کو خوف دلاتی ہے وہاں آپ کو امید بھی دلاتی ہے کہ یہ جہنم نو ڈاؤٹ اللہ کا ایسا عذاب ہے جسے ڈرنا چاہیے، یہ ڈرنے کی لائق چیز ہے، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ بھی ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، سبقت پہلے ہو گئی، لہم ان کے لیے، من الحسنی ہماری طرف سے بھلائی۔ الحسنی سے مراد یہاں پر بشارت ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے۔ یعنی اب ان جہنمیوں کے برعکس جو سعادت مند لوگ ہوں گے ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جن کو بشارتیں مل گئیں، جن کو مقام اور مرتبہ مل گیا۔ اولئک عنہا، یہی لوگ اس سے یعنی اس جہنم سے، مبعدون، دور رکھے جائیں گے۔ مبعدون کا جو لفظ ہے بعد سے ہے، بعد کہتے ہیں دوری کو، یعنی یہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں
ان لوگوں میں شامل کرے. اب یہ کس طرح سے دور ہوں گے؟ لا یسمعون حسیسہا، نہ وہ سنیں گے اس کی آواز کو. حسیسہا کا جو لفظ ہے نا، ہا سین سین سے ہے. اردو میں کوئی لفظ پڑھتے اسے؟ احساس. مانا قدموں کی آہٹ. قدموں کی آہٹ کیسی ہوتی ہے؟ کوئی ہی سنتا ہے، ٹھیک ہے نا. سرسراہٹ کو بھی کہتے ہیں. حالانکہ جہنم اس دن دھاڑ رہی ہوگی، اس کی دھاڑ ایسی ہوگی کہ جہنمی اس کو سنیں گے اور ان کا دل دہشت محسوس کرے گا، لیکن مومنوں کو اس سے محفوظ کر دیا جائے گا. یعنی مومنوں کے تمام سینسز سے جہنم کو دور کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. یہ ایسے دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون حسیسہا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ مومنوں کو جہنم کے احساس سے بھی دور رکھیں گے. اور احساس سن کر، دیکھ کر یا پھر چھو کر ہوتا ہے. ایون دل بھی محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کو آنرز دے رہے ہیں کہ ان کو تو جہنم کا احساس بھی نہیں دیا جائے گا، فیل بھی نہیں کریں گے یہ جہنم کو. جانا تو دور کی بات ہے، دکھانا تو دور کی بات ہے. اور آپ کو پتہ ہے مومنوں کو قبر میں جہنم کا صرف ایک منظر دکھایا جائے گا، اور یہ بتانے کے لیے کہ اگر نافرمانی کر کے آتے تو تمہارا یہ والا گھر تھا. صرف اتنا بس. پھر آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا کلپ دکھا کر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، یہ سو جا آرام سے. اور آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو قیامت کا دن ہے، اس دن جو لوگ خوف سے برے حالوں میں ہوں گے، مومنین وہاں ریلیکس ہوں گے. اللہ تعالیٰ مومنین کو ریلیکس کر دے گا. جہاں یہ مومنین کے لیے آنرز ہیں، وہاں ان کو خوف سے بھی محفوظ رکھنے کے لیے ایسا کیا جائے گا، کیونکہ خوفناک آواز سن کر بھی خوف آتا ہے. نو ڈاؤٹ اس میں کسی مومن کو جانا نہیں ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ اس جہنم کی آوازیں ہی سنوا دیتا نا، یا عذاب میں مبتلا لوگوں کی چیخیں سنوا دیتا تو وہ خود بھی ڈر جاتا ہے. ویسے ہی جہنم قیامت کے دن میدان محشر میں لائی جائے گی، لیکن مومن کو نہ دکھائی جائے گی، نہ اس کی دھاڑ سنوائی جائے گی، یعنی فیل ہی نہیں کروایا جائے گا. سبحان اللہ. اور پھر جو آگے بات آ رہی ہے وہ زیادہ دل کو خوش کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہم، اور وہ فی مشتہت، اس عیش میں بھی ہوں گے جو خواہش کریں گے. انفسہم، ان کے نفس، خالدون، ہمیشہ رہنے والے. اچھا یہ بات تو کوئی کہہ بھی دینا، بس آپ جو بولو، جیسا آپ بولو گے ویسا ہوگا، بعد میں وہ کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ جو دل چاہے گا وہ ملے گا، کیونکہ دنیا میں آپ نے اپنے دل کو قابو میں رکھا، دنیا میں آپ نے وہ کیا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، تو بس پھر قیامت کے دن سے ہی جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ ابھی صرف بتا رہے ہیں کہ آپ کے دل کی تمام خواہشات اللہ پوری کرے گا، اور صرف ایک دن کے لیے نہیں. آخر میں کیا کہا؟ خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کوئی آپ کو یہ کہہ دے ساری زندگی آپ کی بات مانیں گے، آپ کا دل تو اتنا خوش ہو جائے گا، بس پھر آپ کو اور کیا چاہیے؟ جو آپ چاہیں گے وہ ملے گا. پر اس رزلٹ کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا پڑے گا. بغیر عمل کے جنتیں نہیں بنیں گی، وہ صرف خواب ہی رہ جائیں گے. پھر اس کے بعد جو بات بتائی جا رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ آپ کو سرور دے گی. لا يحزنهم الفزع الاکبر، نہ غمناک کرے گی ان کو ڈر بڑا، یعنی جو بڑا والا ڈر ہے نا اس سے وہ غم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اس دن کے غم سے مومنین کو آزاد کر دے گا. لا يحزنهم، نہ غمناک کرے گا ان کو الفزع الاکبر، ڈر بڑا. اور فزع الاکبر سے مراد قیامت کے دن کا ڈر ہے. ریزلٹس کی ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. جیسے ہی دوسرا سور پھونکا جائے گا نا، سبھی لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو کفار ہوں گے نا بہت ٹینشن میں ہوں گے، بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا 14ویں پارے کی پہلی آیت، کافر لوگ کیا کہیں گے؟ لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. اور جو مسلمان ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، وہ تو سواریوں پر بیٹھ کر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے. ان کے لیے تو ایک ایونٹ ہوگا قیامت کا دن، کیونکہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. وہ دوسرا سور پھونکنے کے ساتھ جو قبروں سے اٹھیں گے تبھی سے مطمئن ہوں گے. وہ تو اٹھ کر اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن جو کفار ہوں گے وہ کہیں گے کاش کہ ہمیں مٹی کر دیا جاتا، ہمیں دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا.
مومن تو انتظار کرے گا کہ کب آئے گا وہ ڈے آف ججمنٹ، کب آئے گی قیامت، تاکہ ہمیں ہمارے ریزلٹس ملے، تاکہ ہم اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف جائیں، اپنی منزل کی طرف جائیں، اپنی جنتوں کو پائیں. نو ڈاؤٹ قبر بھی ان کے لیے جنت کا باغ ہوگی، لیکن بڑی والی جنت تو بھی انتظار کر رہی ہوگی نا، جہاں ان کے پاس باغات کے باغات ہوں گے، نعمتوں پر نعمتیں ہوں گی. اللہ ان کو گھبراہٹ سے محفوظ کر دے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جب اللہ سے ڈر کر یہ دنیا کی زندگی گزارتے ہیں نا، اور آخرت کی خوشی کی خاطر دنیا کی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں نا، بس پھر وہ قیامت کے دن ریلیکسڈ ہوں گے. سارا مسئلہ ہی اس دنیا میں عمل کرنے کا ہے. یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا تو پھر ہم دنیا کو شاید اتنی ورت کریں ہی نہ. اگر ہمیں بڑے دن کے غم سے نجات پانی ہے تو اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، مدد تو اللہ کی آئے گی. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور استقبال کریں گے ان کا فرشتے. اچھا ویسے تو یہ سب کچھ کل قیامت کے دن ہوگا اور یہ ویلکم کرنا اور یہ پروٹوکول جو ملے گا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کا ذکر جنت کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ جنت کا بتا دینا بھی کافی ہے، لیکن یہ کہنا کہ فرشتے ان کا ویلکم کریں گے، یہ ایک خاص مخلوق ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، امور کائنات کو مینٹین کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور وہاں یہ مومنین کے سپورٹ کے لیے بھی بنائی گئی. دنیا میں جب تک ہوں گے یہ دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب قیامت آ جائے گی تو ان کے کام مومنوں کو ویلکم کرنا، ان کو جنتوں تک چھوڑ کر آنا، صبح و شام ان کو سلامی دینا. جیسے آج اگر کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے کسی ملک میں، کوئی سیاسی شخصیت آتی ہے کسی بھی ملک میں، تو اس کو توپوں کی سلامی دی جاتی ہے. اور آج سے کچھ سال پہلے جب میں رمضان میں عمرہ کرنے گئی تھی تو اس وقت تھا، اب تو نہیں ہوتا، کہ جب بھی روزہ کھلتا تھا تو حرم کے قریب توپوں کی سلامی دی جاتی تھی. اتنا اچھا لگتا تھا. اچھا روزہ کھل رہا ہے اور باقاعدہ فائر ہوتے تھے، توپوں کی سلامی دی جاتی تھی. یہ چیز میں نے ایکسپیرینس کی تھی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سلامی ہے، توپوں کی سلامی یا آنرز یا گارڈ آف آنر جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی فیلنگز ہیں. اب فرشتے جب روزانہ جنت میں دروازوں سے انٹر ہوں گے اور کہیں گے السلام علیکم، اور پھر وجہ بھی بتائیں گے بما صبر تم، بوجہ اس کے جو آپ نے صبر کیا آپ کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے. دنیا میں لوگوں نے آپ کو ڈی گریڈ کیا، دنیا میں آپ نے بہت ساری چیزیں اللہ کی خاطر چھوڑ دی، کوئی بات نہیں، اب جو آپ کو ملے گا وہ فار ایور کے لیے، ہمیشہ کے لیے. تو یہ جو وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ کے الفاظ ہیں یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے ہیں کہ فرشتے آپ کا استقبال کریں گے. اور لقا کا معنی ملاقات کرنا بھی، یعنی فرشتے آپ سے ملاقات کریں گے. اچھا ویسے آپ کا دل چاہتا ہے فرشتوں سے ملنے کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین ان کی اوریجنل شکل میں دکھائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمان میں ایسے سر اٹھا کے دیکھا تو جبرائیل امین اپنے پروں کے ساتھ مشرق سے مغرب کے حصے کو گھیرے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے ان کو دیکھ کے. کیا وہ منظر ہوگا؟ تو فرشتوں کو تو دیکھنے کا دل چاہتا ہے نا. اور جبرائیل امین خاص الخاص جن کے 600 پر ہیں، اور ان کے پروں میں کیا لگے ہوئے ہیں؟ جواہرات لٹکے ہوئے ہیں. یعنی یہ عام پر نہیں ہے، یہ پر فلائی جتنا اونچا فرشتہ کر سکتا ہے اس کے حساب سے پر ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ پر جبرائیل امین کے پاس ہے کیونکہ وہ سب سے اونچی اڑان اڑتے ہیں. یعنی ان کی جو اڑان ہے وہ 7 آسمان تک ہے. تو دیکھیں گے انشاءاللہ فرشتوں کو بھی، اور خاص الخاص جبرائیل امین کو. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور فرشتے میکائیل علیہ السلام جن کا کام بارش برسانا ہے، ان سے بھی ملنے کا دل کرتا ہے. پھر اسرافیل علیہ السلام، اچھا پھر موت کا فرشتہ، ٹھیک ہے. تو یہ جو ملک الموت ہے یا پھر جو یہ اسرافیل علیہ السلام ہے، یہ تو بڑے بڑے فرشتے ہیں. پھر حاملین عرش، موسٹ امپورٹنٹ ملائکہ کہہ سکتے ہیں ہم ان کو، جن کا کام کیا ہے؟ اللہ کے عرش کو تھامنا. اور پھر کرام بررہ جو کہ بہت اسپیشل فرشتے ہیں جن کا کام قرآن لکھنے کا ہے. آسمانوں میں جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے یا قرآن پاک جو اللہ کی باتیں اس کو لکھنے کا کام کرام بررہ کا ہے. پھر تو اتنے فرشتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے.
بے شمار فرشتے. تو جو اتنی اسپیشل مخلوق ہے وہ مومنوں کے پروٹوکول کے لیے رکھی گئی ہے، اور یہ تسلی کے لیے ہے، سکون کے لیے ہے، خوشی دینے کے لیے کہ فرشتوں سے آپ ملاقات کریں گے. اور یہ فرشتے ان کو کیا کہیں گے؟ ھذا یومکم الذی، یہ ہے دن تمہارا وہ جو کنتم تھے تم توعدون، تم وعدہ دیے جاتے. جیسے کسی دلہن کو کہا جاتا ہے آج تمہارا دن ہے، حالانکہ وہ دن تو سبھی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن دلہن کو کیا کہا جاتا ہے؟ آج تو تمہارا دن ہے، کیونکہ خاص ہوتی ہے وہ، اس کی وجہ سے ہی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ فرشتے سبھی کو آ کر کہے. اچھا مجھے ایسا لگ رہا تھا ہر جنتی کو اس کا اسپیشل ہونا فیل کروایا جائے گا کہ آپ اسپیشل ہو، یہ آپ کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. مل گیا نا تمہیں سب کچھ. کیونکہ آج ہمیں جنتیں بنتی نظر نہیں آتی نا، اسی لیے ہمارا عمل ویک ہو جاتا ہے. جب عمل مضبوط ہوگا اس ایمان کے ساتھ کہ کل انشاءاللہ ہم اپنی جنتوں میں داخل ہوں گے، انشاءاللہ اللہ ہمیں ہائی رینکس دے گا، تو ایفرٹس بھی پھر ایسی ہی چاہیے. وہ ایفرٹس کارگر ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اللہ ہماری ایفرٹس دیکھ رہا ہے. ہم میں سے ہر کسی کو تیزی سے دوڑنا ہے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تعالی اللہ کے راستے پہ، تاکہ ہماری آخرت آسان ہو. پھر سب سے بڑا مرحلہ جو قبر کا ہے نا وہ بھی اللہ آسان کرے. کیونکہ آج اس دنیا میں کوئی بھی ٹینشن ہوتی ہے نا تو وہ کچھ گھنٹوں کی ہوتی ہے، کچھ دنوں کی ہوتی ہے، چلے ماہ پر مبنی ہو، چلے سال پر مبنی ہو، لیکن یہ قبر کی ٹینشن کیسے برداشت کریں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے اگر سوچ بھی لیں کیسے برداشت کریں گے؟ آج میں یہ سوچتی ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا میں فلاں سیٹ ہو جائے تو پھر دین کا کام کرے گا، دین پر عمل کرے گا. آپ کو پتا ہے اصل سیٹ کب ہوتا ہے بندہ؟ کبھی آپ نے قبر میں جو پروسیجر ہوتا ہے اس کو دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن میں نے پوچھا ضرور تھا، تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کا نام وام سب ختم ہو جاتا ہے. میت کو لے آؤ، میت کو اتارو، یہی کہا جا رہا ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. یعنی دنیا میں ہی اب آپ دیکھیے کہ جس نام کو لے کر اور جس نام کی وجہ سے وہ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ سب ختم. پھر وہ میت یا مردہ یا جنازہ یہ کہہ دیا جاتا ہے. میت کو جیسے ہی قبر میں اتارا جاتا ہے اس کو سیٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کو جو ٹائی کیا جاتا ہے نا یہاں منہ کی طرف سے، اس کا کفن یہاں ٹائی کیا جاتا ہے، وہ ٹائی کھول دی جاتی ہے، وہ گرا کھول دی جاتی ہے، اس کا منہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس کا جو فیس ہوتا ہے وہ قبلے کی طرف ایسے ٹرن کر دیا جاتا ہے. اور جیسے ہی وہ پراپر ٹرن ہو جاتا ہے نا تو جو اندر قبر کے گیا ہوتا ہے نا یہ ساری سیٹنگ کرنے کے لیے، تو وہ پوچھتا ہے اب سیٹ ہے؟ تو باقی کھڑے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب سیٹ ہے. جیسے ہی یہ بات ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے کہ مردہ پورا سیٹ ہو گیا، وہ سلیب لگنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر مٹی ڈال دی جاتی ہے. یہ ہوتا ہے اصل سیٹ ہونا. دنیا میں کیا سیٹ ہوں گے؟ دنیا میں سیٹ ہونے کے لیے تھوڑی نہ آئے ہیں. دنیا میں تو ہم وقتی طور پر آئے ہیں. جو سیٹنگز مل جائے الحمدللہ، ٹھیک ہے نا. شادی ہو کر سیٹنگ مل گئی الحمدللہ، کاروبار سیٹ ہو گیا الحمدللہ، نہیں سیٹ ہوا تو بھی الحمدللہ، کیونکہ دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں یا سیٹنگز بنانے نہیں آئے ہیں. دنیا میں تو ہم ٹیمپریری آئے ہیں. جو سیٹنگز اللہ دے دے شکر ادا کریں، باقی جو سیٹنگز نہ ملیں اس پہ رو دھو کر ٹائم ضائع نہ کریں. تو یہ چیز ہے، بس اصل سیٹ تو یہ ہونا ہے، اور ہم سب نے اصل سیٹ ہونا ہے. اور پھر اس کے بعد جو سیٹنگز ہیں نا وہ برزخ کی زندگی میں وہ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ چھپا ہوا ہے معاملہ. 6 مہینے بعد تو قبر کھولیں تو مردہ بھی نہیں ہوتا. اب وہ برزخ کی زندگی میں عذاب پا رہا ہے یا ثواب پا رہا ہے تو اللہ کے اوپر ہے. یہ میں نے اور آپ نے اپنی فکر کر لینی ہے، اور جہاں صحیح معنوں میں سیٹ ہونا ہے نا اس کی فکر کر لینی ہے. اچھا میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب قبر میں مردے کو اتار دیا جاتا ہے تو جو فائنل سیٹنگ ہوتی ہے اس کا منہ کس کی طرف کیا جاتا ہے؟ قبلے کی طرف، یعنی مرکز کی طرف فوکس کیا جا رہا ہے. اس کو مر گیا انسان، اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کی گردن کسی بھی سمت آپ رکھ دیں، لیکن نہیں، جو مرکز دیا گیا اس کی طرف منہ کروانا ہے اس کا. آج ہمارے مرکز دیکھیں ادھر ادھر کتنے ہیں، ہم تو فوکس ہی نہیں کر پاتے. اور انبیاء ہمارے مرکز ہی سیٹ کرنے کے لیے آئے تھے اس دنیا میں.
اللہ تعالیٰ ہمارے جینے کا مقصد ہی ہمیں بتانا چاہتے ہیں انبیاء کے ساتھ. بات تو اصل یہ ہے نا کہ کوئی لینے والا بنے. تو اب فرشتے کہیں گے یہ تمہارا دن ہے, اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام آنرز عطا کرے. ساتھ ساتھ دعائیں کرتے ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے, کیا کریں, کیونکہ اس وقت جو آپ دعا کریں گے یہ ڈائریکٹ قبول ہوگی, کوئی رکاوٹ نہیں اس کے بیچ میں, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن پڑھنے کے ساتھ جو بھی آپ دعائیں کرتے ہیں وہ 100% قبول ہوں گی, نو ریجیکشن ایٹ آل.